اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ سورہ کہف کا تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا وطن بابل کے علاقے میں تھا جہاں نمرود کی حکومت تھی اور وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ خود آپ کے والد جو تھے وہ بت بناتے تھے جن کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد محترم کو بھی دعوت دی اور بہت اچھے انداز کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہنے لگے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائے۔ یعنی غور کیا جائے کہ باوجود والد کے مشرک ہونے کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کے والد آزر دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ان کے والد آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں آپ کو رخصتی کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ گویا یوں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی نمایاں کرنا مقصود تھی تاکہ اہل حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کے صفات آ جائے کہ جب کوئی بھی حق کی طرف دعوت دینے والا ہو تو وہ ان صفات کو اپنائے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ لہٰذا آج بھی ایک داعی کو یہ صفات اپنانے چاہیے۔ ہم بھی جب کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینے والے ہو تو ان تمام اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم دعوت دینے والے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آپ کے والد آزر راہ راست پر آئے اور نہ قوم راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہے، تو محض اللہ کی رضا کے خاطر آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اولاد عطا کی۔ گویا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کس طرح باران رحمت نازل ہوئی کہ ان کے نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا مقتدا سمجھتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنے رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اگلی صورت میں سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ذکر کی، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اگلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خاص طور پر ذکر فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ گویا ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے والے ہو، ہم بھی اپنے گھر والوں کو عبادت کا حکم دینے والے ہو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگانے والے ہو۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ نے ذکر کیا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مرتبے پر اٹھا دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے نجوم یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا، اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا، سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور کپڑے سینے کا شغل رکھتے تھے۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی ان میں انبیاء اکرام علیہم السلام ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کی نسل سے ہے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہم السلام کی نسل سے ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، یعنی نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو بالکل نہ پڑھنا یا وقت سے ٹال کر پڑھنا اور بری طرح نماز پڑھنا، یہ سب نماز کو ضائع کرنے میں شامل ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نمازوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کاموں میں لگے رہتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس سے اس قسم کے لوگ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی ان کی گمراہی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، نفسی خواہشات کو پورے کرنے میں لگے رہے اور اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائے بلکہ جو نفس میں آ رہا ہے وہی کرتا رہے، تو یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ جانی عبادت نماز و روزہ اور مالی عبادت زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یعنی انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے، اور یہ نفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر اللہ نے ذکر کیا جو توبہ کرے، عمل صالح کرے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔
تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا اور گناہوں سے پاک زندگی گزارے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے، اطاعت اور عبادت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔